ڈالر لینے کے لیے آپ نے پاکستان کو جو مرکزی بینک ہے, جو پاکستان کی فائنینشیل ساورنٹی کا ایک ادارہ ہے, ایک سمبل ہے, آپ اس کے اوپر اس طرح کی فضول قسم کی چینجز لا رہے ہیں جو اس ادارے کو بالکل مفلوج کر دیں گی. اور کوئی حکومت جو ہے, کوئی فائنانس منسٹر جو کہ فسکل اور مانیٹری پالیسی کو کنیکٹ کرتا ہے, وہ اپنے جی ڈی پی کے ہدف کے لیے آپ کو اس کی ڈیپینڈنس ہے, تو وہ تو اپنا مادر پدر آزاد ہوں گے. تو بات بھی کیا افسوسناک ہے جی سارا کچھ سندیلا صاحب. بالکل ایسی ہے سر. تو سر یہ بتائیے کہ عمران خان نے شوکت ترین کو چوتھا وزیر خزانہ لگایا ہے, یہ نوبت کیوں آئی 2.5 سال میں چوتھا وزیر خزانہ؟ ٹیکنیکلی پانچویں سمجھیں, اچھا جی, اسد عمر صاحب, پھر حماد اظہر صاحب, پھر حفیظ شیخ صاحب, پھر حماد اظہر صاحب 3 ہفتے کے لیے, 2 ہفتے, 2.5-3 ہفتے کے لیے, پھر یہ تو ٹیکنیکلی تو پانچواں ہو گیا جی. تو اب وہ بہتر جانتے ہیں جی کہ اپنا شوکت ترین صاحب کو انہوں نے وزیر خزانہ لگایا ہے, اور حفیظ شیخ صاحب جو کہ وہ ان کو انہوں نے سینٹ کا الیکشن لڑوایا, وہ الیکشن ہار گئے. اپوزیشن کا جو امیدوار تھا یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے. تو وہ ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے, وہ کہتے تھے اکانومی بالکل رائٹ ٹریک پہ ہے, اور اکانومی جو ہے وہ حقیقت ہو رہی ہے پاکستان میں. آپ کے پاس ساری اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے سندیلا جی صاحب ان کی. جی جی اور بالکل. آنند فانند دیکھا کہ ان کو ان کی رخصتی اناؤنس کر دی گئی اور ان سے استعفیٰ لے لیا گیا. تو یہ تو وہی جواب دے سکتے ہیں کہ کون سے ایسے, اور جو پبلک اسٹیٹمنٹ دی گئی ان کے وزراء کی طرف سے وہ یہ تھی کہ وہ پاکستان میں جو مہنگائی کا طوفان آیا اس کی وجہ سے ان کو فارغ کیا گیا. وہ بھائی پہلے آپ تعریفیں کر رہے ہیں ان کی پرفارمنس کی, ان کو سینٹ کا الیکشن لڑوا رہے ہیں, اور 2 ہفتے کے اندر وہ کون سی چیز آ گئی کہ جی آل آف اے سڈن اب چونکہ یہ جو مہنگائی کا طوفان جو اس گورنمنٹ کی فیلڈ پالیسی تھی, وہ ملبہ تو ڈالنا تھا, اور ظاہر ہے کہ ذمہ داری بنتی بھی ہے, وہ ان پہ ڈال دیا گیا, اور ان کو راستہ دکھا دیا گیا, دروازہ دکھا دیا گیا, جی آپ فارغ ہوئے ہیں اور شوکت ترین صاحب کو لے. بالکل ایسے ہی ہے سر, ایسے ہی ہے سر. اچھا سر, آپ بھی 4 بار وزیر خزانہ رہے ہیں, آپ کی شوکت ترین سے ڈیلنگ ہو رہی ہوگی, آپ سے ان سے تعلق ہوگا. آپ ذرا ہمارے ناظرین کو ان کا بیک گراؤنڈ تو بتائیں, یہ شوکت ترین صاحب کیونکہ اس سے پہلے بھی وزیر خزانہ رہ چکے ہیں یہ. جی شوکت صاحب بیسیکلی شوکت ترین صاحب بینکر ہیں. ان کی جو مین ایز بینکنگ فیلڈ میں جو ان کی ہے جو ملازمت وہ سٹی بینک کے ساتھ تھی. اور جب 97 میں ہماری حکومت آئی تو ہم نے جو نیشنلائز بینکس تھے, جس میں نیشنل بینک آف پاکستان کے علاوہ حبیب بینک اور یونائٹڈ بینک بھی تھے اور الائٹ بینک بھی تھے, تو ان کو ہم نے ریفارم کرنے کے لیے ہم نے حبیب بینک کے لیے شوکت ترین صاحب کو رکھا تھا, اور یہ ان کو صدر حبیب بینک لگایا گیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو نیشنل بینک آف پاکستان میں ہم نے محمد میاں سومرو صاحب کو لگایا تھا صدر, جی اور یو بی ایل کے لیے ہم نے زبیر سومرو صاحب کو لگایا تھا صدر یو بی ایل. تو اس حوالے سے میں چونکہ فائنانس منسٹر تھا تو میری ان سے ڈیلنگ تھی. تو اس کے بعد جو پھر کو ہو گیا پاکستان میں, اور آپ نے دیکھا کہ پھر جب حکومت یعنی آئی ڈکٹیٹرشپ کے بعد 2008 میں, تو سب سے پہلے میں ہی وزیر خزانہ پیپلز پارٹی کی خواہش پہ اور ان کی ریکویسٹ پہ کولیشن گورنمنٹ ہم نے جوائن کی. ہمارا ایک ہی میاں نواز شریف صاحب کا کنڈیشن تھی جو کہ بوربن میں 9 مارچ 2008 کو اناؤنس کی گئی تھی میڈیا کے سامنے. دونوں لیڈرز بیٹھے تھے, زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب. تو اس میں یہ تھا کہ 30 دن کے اندر جو اس وقت جج مقید ہیں, جو جنرل مشرف نے نومبر 2007 میں ان کو قید کیا تھا اور گھروں میں پابند کر دیا تھا اور ان کو نکال دیا تھا جوڈیشری سے, اپنے نئے جج لگا دیے تھے, ان کو بحال کریں گے. تو جب اب بحالی 4 ہفتے میں نہیں ہوئی, پھر 2 ہفتے مزید ایکسٹینشن مانگی گئی زرداری صاحب کی طرف سے, نہیں ہوئی, تو فائنلی انہوں نے مجھے یاد ہے کہ لینسبرو ہوٹل لنڈن میں ایک میٹنگ میں کہا جی کہ میرے لیے مشکل ہے ججوں کو بحال کرنا. تو پھر میاں صاحب نے کہا, میں اس میٹنگ میں موجود تھا اور شہباز شریف صاحب بھی تھے, انہوں نے کہا جی پھر ہمارے لیے آپ کے ساتھ حکومت میں چلنا ناممکن ہے. تو ہم نے پھر حکومت سے ریزائن کر دیا 13 مئی 2008 کو. تو جی اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا پھر کچھ عرصے کے لیے نوید احمد صاحب آئے, پھر اس کے بعد جو تھوڑا سا لمبا ٹینیور تھا, آئی تھنک اراؤنڈ 2 سال, وہ پھر شوکت ترین صاحب کا لیس دین 2 ایئرز آئی تھنک. تو میں اس وقت پارلیمانی لیڈر تھا سینٹ میں اپوزیشن کی طرف سے, اور میری ان سے جو ہے آفیشیل ڈیلنگ ہوتی تھی. انہوں نے اس زمانے میں
جو ہے وہ ایک NFC ایوارڈ کیا تھا جو آج تک کچھ حلقوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے قریباً جو 100 روپے کی کلیکشن ہوتی تھی وہ قریباً 60 روپے کلیکشن 5% ہوتی تھی، وہ سمیت قریباً 60 روپے آ جاتے تھے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اور 40 پہ چلے جاتے تھے صوبوں کے پاس. تو انہوں نے اس کو ریورس کیا، ان کو بہت جلدی تھی اور بہت یہ رش میں تھے. لاہور میں بھی 3 دن تمام چیف منسٹر رہے اور میں بھی ان میٹنگ میں انوالو تھا. تو وہ انہوں نے ادر وے راؤنڈ ہو گیا کہ وہ کلیکشن 1% پہ آ گئی اور جو اوور آل 100 روپے کی ڈسٹریبیوشن تھی قریباً 40 روپے فیڈرل گورنمنٹ کو آنے شروع ہو گئے ایڈمنسٹریٹو چارج سمیت. آپ میں جو کیلکولیٹ کر رہا ہوں رفلی، اور 60% صوبوں کو جانے شروع ہو گئے. اور اس کی وجہ سے پھر ہمارا ایک جو یعنی ایک آپ دیکھیں کہ ملک میں جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی فیڈرل گورنمنٹ پاس انف وسائل نہیں ہیں، اور انہوں نے ایک ہی گو میں وہ سارا کچھ کر دیا. تو پھر یہ آل آف اے سڈن انہوں نے چھوڑنے کا پلان کیا. تو مجھے یاد ہے میری ان کی ایک میٹنگ ہوئی اور میں نے ان کو کہا کہ اب آپ اس موقع کے اوپر نہ چھوڑ کے جائیں، کیونکہ ایک IMF سے پروگرام لے لیا انہوں نے جلدی بڑا اچھا کیا، اور وہ فرنٹ لوڈڈ تھا. فرنٹ لوڈڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ قریباً $11.5 بلین کا پروگرام تھا. ہمارے تو 6 بلین کا جو وہاں تھا، یہ جیسا حکومت کا اس وقت ہے تو وہ 11.5 بلین کا تھا، اور اس میں 7.5 بلین فرنٹ لوڈڈ تھے. پہلی 2 دن کے یعنی انسٹالمنٹ میں مل گئے. اس کے بعد جو کام سٹرکچر ریفارم کرے تھے اور جو پاکستان نے اپنے اکانومی کو ٹھیک کرنا تھا، وہ شوکت ترین صاحب اس پوائنٹ کے اوپر چھوڑ کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ چلے جائیں. تو میں نے تو ان کو کہا تھا کہ آپ کو یہ چیلنج ایکسپٹ کیے تو آپ کو پورا کرنا چاہیے، آپ کو رہنا چاہیے، آپ کو اس طرح چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے. بہرحال وہ ان کا اپنا فیصلہ تھا. وہ بعد میں پتہ چلا کہ ان کا اپنا بینک کا جو وہ اپنا ذاتی بینک بنا رہے تھے، اور جو ان کا جو سیٹ اپ تھا. تو شوکت ترین صاحب پروفیشنل بینکر ہیں اور ان سے اچھی ڈیلنگ رہی ہے جو پروفیشنل. بہرحال وی وش ہم گڈ لک. اس نے ابھی ذمہ داری لی ہے سی اور ہی مووز. اس دفعہ کیا کرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک سر. ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ 2013 میں مسلم لیگ نون نے جو الیکشن جیتا تھا، میاں نواز شریف کے حلف لینے سے پہلے جو میٹنگز ہوتی تھی ان میں بھی شوکت ترین صاحب بیٹھتے تھے. سنا تھا وہ مسلم لیگ نون کی حکومت جوائن کریں گے، لیکن جوائن ہوئی نہیں. پھر اس کی کیا وجہ بنے سر؟ وہ اندر کی بات ہے یہ. سنیلا صاحب بالکل صحیح ہے، آپ کی اطلاع صحیح ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو قریباً ڈیلی اجلاس ہوتے تھے ہفتے میں 4-5 دفعہ، برین سٹارمنگ جیسے کہتے ہیں، حلف لینے سے پہلے. وہ میں الیکشن جیتا تھا 5 جون کو، میاں صاحب نے حلف لیا. تو ان میٹنگز میں آبویسلی اس وقت ملک جو ہے وہ دہشت گردی کا بہت بری طرح شکار تھا. اس وقت ملک جو ہے وہ انرجی کے کرائسس میں تھا. 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شہروں میں ہوتی تھی، 20 گھنٹے کی دیہاتوں میں ہوتی تھی. اس وقت اکانومی وہ شیمبلز میں تھی، بہت برا حال تھا. پاکستان کی انفلیشن آسمان پہ تھی، اور پاکستان کی جو صورت حال ہے وہ یہ تھی کہ پاکستان کو ساری دنیا نے ڈکلیئر کیا تھا اپنا میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری. اور پاکستان کے ساتھ جتنے بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں، ورلڈ بینک، IMF، IFC، ADB وغیرہ، کوئی نیا پیسہ $1 نہیں دیتے تھے. اپنے جو ڈیو ہوتا تھا واپس لیتے تھے، اور کچھ نہیں دیتے، یعنی نیا پیسہ نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہاں تو پیسہ دینا مطلب ہے کہ بہت رسک ہے، اور یہ ملک جو ہے 6-7 مہینے میں ڈیفالٹ ڈکلیئر کرے گا. یہ جس کو ہم ڈیفالٹ کہتے ہیں وہ بینکرپسی والی بات ہی ہے. تو یہ 3 چیزیں ہم برین سٹارم کرتے تھے کہ کیونکہ وہ جو اندھیرے 18 گھنٹے کے لوڈ شیڈنگ تھی، وہ اس کے لیے 503 ارب کے ایک سرکولر ڈیٹ تھا. وہ مجھے کہا جاتا تھا ڈاکٹر صاحب کدو تسی پہ کر سکو گے اینا بڑا اماؤنٹ کلیئر کرن دا. تو وہ اس سے صرف اس پیمنٹ سے کوئی 4 سے 5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ فوری طور پر ریلیف آ سکتی تھی. تو شوکت ترین صاحب ان میٹنگز میں آتے تھے، اور بالکل ہمارا بھی پلان تھا ان کو یعنی حکومت میں لینے کا، اور ان کا بھی پلان تھا جوائن کرنے کا. ان کا ایک آئیڈیا تھا. وہ سم ہاؤ ملیشیا سے بڑے امپریس تھے. وہاں ایک خزانہ ایک فنڈ تھا جس میں ان کے ڈاکٹر مہاتر نے اپنے پہلے ٹینیورز میں جتنے ان کے اسٹیٹ انٹرپرائزز تھے وہ اس میں سب میں ایک میں ڈال کے تو ایک ہولڈنگ کمپنی بنا دی تھی، اور وہ وہاں کی اسٹاک چینج میں بھی لسٹڈ تھی. تو ہم نے شوکت ترین صاحب نے بھی وہ آئیڈیا دیا میاں نواز شریف صاحب کو اور ہمیں کہ جی ہم جتنے ادارے ہیں
پاکستان اسٹیل ہے, پی آئی اے ہے, او جی ڈی سی ایل ہے, پی پی ایل ہے, اس طرح کے سب کو ملا کے ایک بنا دیں ہولڈنگ کمپنی. تو اس میں ان کی یہ دلچسپی تھی کہ ان کو اس کا ہیڈ لگا دیا جائے ود دی اسٹیٹس آف فیڈرل منسٹر. ان کو اپنا یہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ان کو ہاؤسنگ ان کو یعنی بٹھایا جائے کہ وہ تاکہ وہ اس کو وہاں بیٹھ کے پھر سارے اداروں کو کنٹرول کریں. تو وہ ایک ایسا وہ ایک آئیڈیا تھا کہ جو میرے نزدیک پروفیشنلی بہت کمزور تھا, کیونکہ آپ صرف اپنے جو لاسز ہیں اسٹیٹ انٹرپرائزز کے, پی ہو گیا, اسٹیل مل, جو نقصان والے ادارے ہیں, ان کو آپ صرف اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے چاہتے ہیں کہ جی او جی ڈی سی ایل کے پروفٹ والے کمپنی کو بھی ڈال دیں, پی پی ایل کو بھی ڈال دیں, تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا. تو ہم نے پھر شوکت ترین صاحب کو کہا کہ آپ ان کی پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے نقصان کرنے والے اداروں کی. تو ہم آپ کو اس کا ایڈوائزر لگاتے ہیں, چونکہ یہ الیکٹڈ پارلیمنٹری تو نہیں تھے, سینیٹر تھے, تو آپ کو ایڈوائزر ود دی اسٹیٹس آف فیڈرل منسٹر, تو آپ ان کو ٹھیک کریں. پرائیویٹائزیشن پاکستان کا جو نقصان والے ادارے ہیں اسٹیٹ انٹرپرائزز, ان کو آپ ہینڈل کریں, ان کو ریفارم کریں, ان کو آپ ڈسپوز کریں, جو بھی آپ کا پلان ہے وہ کریں. تو وہ پھر ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا, وہ انہوں نے پھر نہیں لیا. تو میری اطلاع تو یہ ہے کہ ابھی مشرف کے بعد ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی تھی ماشاءاللہ ہاب نابنگ, فائنانس منسٹر بنے بھی ہمارے ساتھ تھی, لیکن ایکسیڈنٹلی بچ گئے. اگر ہم ان کے اس آئیڈیا کو اڈاپٹ کرتے تو وہ ہمارے ساتھ اس وقت ایڈوائزر ہوتے. تو ابھی میری اطلاع کے مطابق 20 کے بعد وہ جو ان کے تھنک ٹینک ہے عمران نیازی صاحب, اس میں بھی وہ ہیں, اور یہی آئیڈیا انہوں نے وہاں بھی دیا ہوا ہے. اور عمران نیازی صاحب نے بڑے اپنا فخر سے, جب میری اطلاع کے مطابق which is 100% reliable, وہ یہ ہے کہ جب ڈاکٹر مہاتر سے ملاقات ہوئی تو ان کو کہا کہ جی ہم اپنے آپ کے خزانہ کی لائن کے اوپر ہم آپ ایک سارے اداروں کو اکٹھا کر رہے ہیں. وہ شوکت ترین کا آئیڈیا انہوں نے ان کو بتایا. ڈاکٹر مہاتر کا ڈونٹ گو نیئر اٹ, وی ہیڈ ویری بیڈ ایکسپیرینس. یہ میری اطلاع ہے. بہرحال وہ آئی ہوپ کہ شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ اب فائنانس منسٹر بنے ہیں, تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے اور کوئی اللہ تعالیٰ بہتری لائے. سر آخر میں بالکل اسی سیگمنٹ میں آگے جانے سے پہلے, اگر موجودہ وزیر خزانہ کو ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے 2 مشورے اگر آپ دیں تو وہ 2 مشورے کیا ہوں گے؟ بڑا مشکل سوال ہے سندیلا صاحب آپ کا. وہ تو پھر 20 مشورے دیے جا سکتے ہیں. میں 2 پرائرٹی والے مشورے میں سوچ لیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے. یہ جو پروگرام کے خد و خال ہیں اور جو عوام پہ ہم تباہی کر رہے ہیں, اور جو پاکستان میں انفلیشن جو ہے, کھانے پینے کی چیزیں جو ہم نے 1% پہ چھوڑی تھیں وہ 24% دیہاتوں میں اور 19% شہروں میں ٹچ کر چکی ہیں. آج بھی وہ ڈبل ڈیجٹ پہ ہے, 14-15% کے قریب ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک چینی لینے کے لیے لوگ کرونا کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں لائنوں میں لگے ہیں. اور میٹرو جیسا اتنا بڑا سٹور جو ہے, اس نے اتنا بڑا بورڈ لگایا ہوا ہے کہ ہر فیملی کے لیے صرف 1 کلو چینی ملے گی. تو اور یہ کہتے ہیں کہ چینی کی سپلائی ملک میں وافر مقدار میں موجود ہے. تو یہ پھر گورننس فیلئر ہوا نا, کہ اگر چینی کی موجود ہے اور آپ نے ہزاروں مل اونر سے تو ڈیل نہیں کرنا, بڑے گنے چنے درجنوں مل اونرز ہیں, تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں چینی کی ایک قلت ہے اور چینی نہیں مل رہی, اور 120 روپے جا چکی ہے, 110 سے 120 روپے. تو ایک تو میں ان کو کہوں گا کہ یہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کریں تو عوام کے لیے سہولت نکالیں, اور عوام کا انٹرسٹ سامنے رکھ کے. جب ہمیں بھی ایسی چیزیں آتی تھی جی انٹرسٹ یہاں لے جائیں, میں نے کہا کیوں لے جائیں انٹرسٹ ریٹ یہاں, جب ہمارا 4% انفلیشن ہے تو 5% انٹرسٹ ریٹ ہوگا, تو ہم اپنی ٹرم آپ سے پازیٹیو ہوگا تو پازیٹیو ہے, جب اوپر تھا تو اوپر تھا. اور اسی طرح جب کہتے ہیں روپے کو سلائڈ کر دیں آپ کی ایکسپورٹس بڑھ جائے گی, تو میں ان کو کہتا تھا جی آپ کئی ملکوں میں تباہی کر چکے ہیں, پاکستان میں جب روپے کو سلائڈ کرتے ہیں تو مہنگائی کا طوفان آتا ہے, اور اس کے بعد جو فورن امپورٹر ہے وہ پاکستانی ایکسپورٹ سے آدھا ڈسکاؤنٹ لے لیتا ہے, اور باقی چیزیں آپ کی کی ساری کاسٹ آف پروڈکشن. ہماری ایکسپورٹس میں بھی قریباً 60 سے 65% امپورٹڈ یعنی مٹیریل استعمال ہوتے ہیں. تو آپ کو کامن سینس ہونی چاہیے کہ آپ کے ملک کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق یہ بات کریں ان سے, اور اس کو. دوسری جو میرے نزدیک اہم ترین ہے کہ یہ وہ اپنی جو پرانی ان کے دماغ میں خزانہ کی اور ہولڈنگ کمپنی کی جو کانسیپٹ ہے,
اب وہ ذرا ایک ذمہ دار پوزیشن میں آ گئے ہیں دوبارہ, تو اس کو شیلف کر دیں, کہیں اس کو دوبارہ نہ سوچنا شروع کر دیں, وہ ایک تباہی کا ایک راستہ ہوگا, وہ سولوشن نہیں ہے. آپ جو اسٹیٹ انٹرپرائزز جو لاس میں ہیں ان کو آپ ریسٹرکچر کریں, ان کو آپ ٹھیک کریں, ان کو آپ اگر ڈس انویسٹ کرنا تو کریں. ہم نے تو کوشش کی پی آئی اے کی, اور اس کے بعد اسٹیل مل, آپ کو یاد ہوگا کہ یہی پی ٹی آئی اور یہی اپوزیشن اس وقت کی, انہوں نے مل کے کیا کیا, انہوں نے میں اتنی بری ہڑتال کی, آپ کو یاد ہوگا عمران خان کی سپیچز, اسد عمر صاحب کی سپیچز, اور اتنا وہاں سٹر کریٹ کر دیا. ہم آرڈیننس لے کے آئے اور انہوں نے اتنا بڑا سٹر کریٹ کر دیا کہ انہوں نے وہاں ہڑتالیں کروائیں اور 3 لوگ شہید ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ میں شروع میں جیسے آپ نے بات کی, یہ ایک اور مثال ہے کہ جو بو گے وہ کاٹو گے, تو بوم رینگ ہو رہی ہیں, وہی ساری چیزیں ان کے گلے میں آ رہی ہیں جو ایک ایک کر کے. تو یہ اپنا اس کی بجائے یہ اسٹیٹ انٹرپرائزز کو ریفارم کریں, ان کے لاسز کو کٹ کرنے کی کوشش کریں, تو پھر ہی بات ہوگی. ادروائز اور وہ اپنا جو ٹائم ہے وہ اس کو ان چیزوں کے اوپر جو بہتری کے لیے پرائورٹائز کریں, یہی میری سجیشن ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک, بالکل سر. کافی سیریس ماحول میں ایک لائٹ موڈ سا کویسچن ہے. سوشل میڈیا پر لوگ مطالبہ کر رہے ہیں, اتنے وزیر خزانہ بدل لیے ہیں, اگر معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی تو اسحاق ڈار صاحب کا موقع دو, وہ آ کر ٹھیک کر دیں گے. اور یہ میرا سوال بھی ہے, اور یہ نیچے ابھی لائیو کمنٹس بھی ہے آپ کے لیے کہ ویل ڈن ڈار صاحب, آئی تھنک دے آر کمنگ ٹو یو, ان کو پلیز معاف کر دیں. یہ لائیو کمنٹ بھی ہے سر, کیا کہیں گے اس پہ سر؟ دیکھیں میں بھی دیکھ رہا ہوں جی, کوئی سوشل میڈیا میں چند دن سے یہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. میں ان سب ساتھیوں کا, دوستوں کا مشکور ہوں, ان کے جذبات کا مشکور ہوں. اب جن کو ذمہ داری ملی ہے جی, دیکھیں یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, یہ میں تو نیشنل انٹرسٹ میں, کئی لوگ مجھے کہتے ہیں اب کیوں ایسی چیزیں کہتے ہیں, کیا مثلا جیسے میں نے کمپنی آرڈیننس کا کہا کہ میں نے